السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور ہمارے بہت سارے ساتھی، بہت سارے دوست الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے رہے ہیں کہ وہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ اس مہینے کی عظمتوں کو، اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ آج کی کلپ میں ہم روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ تقریباً 18 چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی بھی چیز پائی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے روزہ بالقصد توڑنا بلا کسی عذر کے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جانا۔ اگر روزہ ٹوٹ جاوے کسی عذر کی بنیاد پر تو اللہ معاف فرمائیں گے، بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر لذت کے ساتھ کوئی چیز لذت کے ساتھ کھا پی کر اگر توڑا ہے تو پھر کفارے کے مسائل ہو جاتے ہیں، گناہ بھی ملتا ہے اور بڑا ٹینشن والا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ابھی اس کی تفصیل نہیں بتانا ہے کہ کس صورت میں توڑنے پر کفارہ آئے گا، کس صورت میں توڑنے پر کفارہ نہیں آئے گا۔ وہ ایسی چیزیں جو علماء سے آپ بیٹھ کر تسلی سے اطمینان سے سیکھ لیں۔ ہمیں صرف مجموعی طور پر یہ بتلانا ہے کہ 18 چیزیں وہ ہیں جو ہم نے نوٹ کی ہیں، حالانکہ ان کے سوا اور بھی ہو سکتی ہیں، ہم نے لیکن کافی گہرائی کے ساتھ یہ 18 چیزیں آپ کے سامنے نوٹ کر کے آپ کے سامنے ان کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 18 چیزیں وہ ہیں کہ جن سے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں ایک ایک کر کے بالکل مختصراً، بالکل جتنا ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں ان کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلی چیز ہے روزہ ٹوٹنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کھانا پینا، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مشہور چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے ہم بستری کرنا، صحبت کرنا، ٹھیک ہے، صحبت کر لینے سے، ہم بستری کر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر بتی یا دھواں ہوتا ہے، چولہا جلاتے ہیں تو اس کا جو دھواں ہوتا ہے، یا اگر بتی ہے یا لوبان ہے، اس کا دھواں بالقصد اس طرح سونگھنا، اس طریقے سے کہ وہ دھواں حلق کے راستے سے ہمارے پیٹ میں اگر پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، اس تیسرے نمبر کو غور سے سمجھنا، میں کہہ رہا ہوں بالقصد سونگھنا اور دھوئیں کو حلق میں داخل کرنا بالقصد، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ویسے ہی دھواں آ گیا، ہم گزر رہے تھے راستے سے یا ہمارے آس پاس کوئی دھونی دے رہا تھا، کہیں اگربتی جل رہی تھی، اور وہ ہمارے ارادے کے بغیر اگر دھواں چلا گیا ہمارے حلق میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4 پر ہے بھانپ لینا۔ بھانپ، سردی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ناک پیک ہو جاتی ہے، ویسے ہی خالی گرم پانی کی کوئی بھانپ لے، ٹھیک ہے، یا وکس کی بھانپ لے۔ تو ان بھانپ لینے کی جتنی بھی قسمیں ہیں جس میں گرم پانی ہوتا ہے اور گرم پانی کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ بھانپ کی شکل میں ہمارے حلق میں جاتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے قصدن قے کرنا۔ قصدن، کسی نے زیادہ کھا لیا، اس کو بے چینی ہو رہی ہے، اس نے حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کی، اگر اس نے جان بوجھ کر الٹی کی ہے اور منہ بھر کر الٹی ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مستقل ہم ایک کلپ بنائیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، انشاءاللہ آپ چینل پہ بنے رہیں، آپ کو ساری رمضان کی باتیں دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ نمبر 6 پر ہے نکسیر کا خون حلق میں چلا جاوے۔ نکسیر کبھی کسی کی پھوٹتی ہے، ناک میں سے خون بہتا ہے، نکسیر پھوٹتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو خون ہوتا ہے وہ اندر ناک کے اندر سے حلق میں چلا جاتا ہے۔ اگر حلق میں چلا گیا، ہمیں اس کا ذائقہ محسوس ہوا اور حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا گیا تو اس نکسیر کے خون کے پیٹ میں جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7 پر ہے رات میں جو گٹکا کھانے والے ہوتے ہیں یا پان کھانے والے یا سپاری کھانے والے، رات میں سوتے وقت انہوں نے گٹکا، پان، تمباکو جو بھی منہ میں رکھا تھا اور آنکھ لگ گئی، اور آنکھ کھلی اس کی سحری میں نہیں بلکہ اس وقت کھلی جب سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، فجر کے وقت میں کھلی، یا 8 بجے 9 بجے اگر اس کی آنکھ کھلی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نیند میں وہ جو اندر پان یا گٹکا جو بھی تھا اس کا کچھ بھی عرق جو ہوتا ہے وہ ہمارے پیٹ میں یقیناً گیا ہی ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، ہاں اگر سحری کے وقت میں اٹھ گیا، کلی کر لی، صاف کر لی، سحری کھا لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے اور اس کے منہ میں گٹکا یا پان تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں ہوگا اس کا روزہ۔ نمبر 8 پر ہے کلی کرتے وقت، یعنی روزہ ہمیں یاد تھا کہ روزہ ہے اور احتیاط سے ہم کلی کر بھی رہے تھے، وضو بنا رہے تھے یا غسل کر رہے تھے، اور ہوا یہ کہ بے اختیاری میں دھیان نہیں رہا اور وہ جو پانی تھا کلی کا وہ ہمارے حلق میں چلا گیا اور حلق کے راستے سے پیٹ میں اتر گیا تو بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9 ہے ناک میں تیل ڈالنا۔ ناک میں تیل ڈالنا یا ناک میں کوئی دوائی ڈالی تو چونکہ ناک کا جو منفذ ہے، راستہ ہے، وہ سیدھا حلق تک پہنچتا ہے، تو ناک میں تیل یا دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10 کنکری،
کوئی بھی کنکری ہے، گھاس پھوس ہے، مٹی ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، کپڑے کا ٹکڑا ہے، جو بھی ایسی چیزیں ہیں اگر کسی نے وہ کھا لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن دوستو بزرگوں یہ چیزیں ایسی ہیں جو معدے تک پہنچی ہیں اگر ہمارے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11 پر ہے مسوڑوں سے یا دانت میں سے کہیں خون نکلا اور وہ حلق میں چلا گیا۔ مسوڑوں سے دانت میں سے خون نکلا اور وہ حلق میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ خون پیٹ میں گیا ہے ہمارا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12 بیڑی یا سگریٹ یا حقہ پینا، بیڑی سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 13 مشت زنی کرنا، اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اگر کوئی منی خارج کرے تو یہ کبیرہ گناہ ہے دوستو بزرگوں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ بھی ٹوٹے گا اور دوستو بزرگوں ہمارا تقوی بھی ٹوٹے گا۔ یقیناً یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس لیے خاص طور سے ہمارے نوجوان اس گناہ سے اپنے آپ کو خوب بچائیں، رمضان ہو یا غیر رمضان اس سے اپنے آپ کو خوب بچائیں۔ نمبر 14 بوس و کنار کی وجہ سے، یعنی بیوی سے دل لگی کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے اور ہنسی مذاق دل لگی کرنے میں اگر منی خارج ہو گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس میں شرم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، خاص طور سے نیا جوڑا ہوتا ہے نا، وہ ہنسی مذاق کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، روزے میں کنٹرول کرے۔ نمبر 15 پیچھے کے راستے سے دوائی لینا، اینیما ہوتا ہے نا، بہت سی مرتبہ معدے کو صاف کرنے کے لیے، معدے تک کوئی دوائی پہنچانے کے لیے پیچھے سے دوائی اندر داخل کی جاتی ہے، اس کو اینیما لینا کہا جاتا ہے، تو اگر اس طرح اینیما لیا ہے کسی نے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 16 کسی کو بواسیر کی تکلیف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، تو بواسیر میں جو اندرونی مسے ہوتے ہیں اگر کسی نے وہاں پر دوائی لگائی ہے تو اندرونی مسوں پر دوائی لگانے کی وجہ سے وہ بھی دوائی معدے تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اندرونی حصے پہ دوا لگانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں باہر کے حصوں پر اگر دوائی لگاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 17 اگر کسی عورت کو کوئی تکلیف ہے شرمگاہ میں اور آگے کی شرمگاہ میں اس نے اگر کوئی دوائی ٹپکائی ہے، دوائی کی بوندیں ٹپکائی ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 18 روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو ماہواری آ جائے، جو ناپاکی کا خون آتا ہے وہ اگر جاری ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر کسی خاتون کو اس طریقے سے ناپاکی آ جائے تو مستقل اس کے لیے ایک کلپ ہم اپلوڈ کریں گے کہ اس کے لیے کیا چیزیں ہیں، بہت سارے لوگوں میں اس بارے میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ اب اس کو کرنا کیا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے مستقل کلپ اپلوڈ کریں گے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بنیادی طور پر کچھ موٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، ان کے سوا اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے تو آپ کمنٹ کریں، ہم کوشش کریں گے جواب دینے کا، یا آپ اپنے آس پاس اپنے علاقے میں جو بھی علماء کرام مفتیان کرام ہیں ان سے بیٹھ کر تسلی سے اپنا اگر کوئی مسئلہ پرائیویٹ ہو تو وہ پوچھ کر معلوم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی خوب قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔